بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ بروج کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 10 سے لے کر 22 تک کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور حل مفردات کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ پہلا لفظ دیکھیں فتنو، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، فتنہ یفتنو، اور اس کا معنی ہوتا ہے تکلیف کے اندر ڈالنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں یتوبو، تابا یتوبو، باب اس کا نصرہ ینصرو آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قال یقول، یقولو جس طریقے سے نا یقولو سے یقولو، بالکل ایسے ہی یہ یتوبو تھا، تو پھر واو کا جو ضمہ تھا وہ نقل کر کے تا کو دیا تو یہ یتوبو ہو گیا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں حریق، باب اس کا نصرہ ینصرو آتا ہے، حرکہ یحرکو، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ آگے ہے تجری، جرا یجری، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، تجریو، چلنا، جاری ہونا، آخر سے ضمہ ساکن کر دیا تو یہ ہو گیا تجری۔ انہار، یہ نہر کی جمع ہے، دریا کو نہر کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے کبیر، کبورا یکبرو، باب اس کا کرما یکرمو آتا ہے اور اسی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب اردو میں بھی یہی ہوتا ہے، کبیر یعنی بڑا ہونا۔ بطش، باب ضرب یضربو بھی آتا ہے، باتش یبتشو، اور نصر ینصرو بھی آتا ہے، باتش یبتشو، اسی سے مصدر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سختی سے پکڑنا۔ آگے ہے شدید، اس کے بعد بھی یہی دو آتے ہیں، ضرب یضربو بھی آتا ہے اور نصر ینصرو بھی آتا ہے اور اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قوی کرنا، مضبوط کرنا، باندھنا۔ آگے ہے یبدئ، ابدأ یبدئ ابداء، باب اس کا افعال ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ آگے ہے یعید، باب اس کا افعال آتا ہے، اعود یعود تھا اصل میں، تو اس کا جو مادہ ہے نا وہ ہے عین واو اور دال۔ یعود تھا، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹانا اور دہرانا۔ تو اس میں ایک تو یقولو یبیو والا قاعدہ لگا ہے کہ جو کسرہ کی حرکت تھی نقل کر کے وہ ماقبل کو دی، اور پھر اس کے بعد میعاد میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو اس طریقے سے یعید ہو گیا۔ غفور، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، غفر یغفر، اور اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا معنی یہاں پر ہے بہت بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ اصل میں جہاں پر بھی یہ مدہ ہوگا نا غائن فا اور را، تو وہاں پر چھپانے والا معنی ضرور کیا جائے گا، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو گناہوں کو چھپا کر بالکل اس کو معاف کر دیتی ہے، ایسی ذات کو غفور کہا جاتا ہے۔ ودود، باب اس کا سامیہ یسمع ہوتا ہے، ودہ یودو، ودہ بھی اصل میں کیا تھا، وادیدہ تھا، ودہ یودو اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، اسی سے اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ آگے ہے عرش، باب اس کا ضرب یضرب بھی آتا ہے، عرش یعرشو، اور باب اس کا نصر ینصرو بھی آتا ہے، عرش یعرشو، اور عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت شاہی، چھت، شامیانہ، سردار، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے ہے مجید، مجید یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کی جمع امجاد آتی ہے، باب اس کا کرما یکرمو آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، قابل احترام ہونا۔ فعال، یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کسی کام کو کرنے والا ہونا۔ یریدو، اربد یرویدو، باب اس کا افعال آتا ہے، جو یریدو ہے اصل میں ہے یرویدو تھا، تو یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی تعلیل ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، یہاں پر یعیدو کے اندر تو یرویدو تھا، تو سب سے پہلے کیا کیا، یقولو یبیو والے قاعدے سے کسرہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، پھر اس کے بعد میعاد میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ یریدو ہو گیا اور اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اس کے بعد آگے ہے جنود، یہ جندن کی جمع ہے، لشکر کو کہا جاتا ہے۔ فرعون، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کی جمع فراعین آتی ہے، یہاں پر ایک مشہور فرعون مراد ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اس کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان ہے۔ آگے ہے تکذیب، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا۔ آگے ہے محیط، یہ بھی بالکل ایسے ہی جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا یعید اور یریدو میں پڑھا تھا، بالکل ایسے ہی محیط، یہ بھی اصل میں تھا محوتن، تو اس کا جو مادہ ہے وہ ہا، واو اور تا ہے،
اور اس کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا۔ باب اس کا افعال ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ محوطن تھا، سب سے پہلے یقولو یبیو والے قاعدے سے جو کسرہ کی حرکتی نقل کر کے ماقبل کو دی، پھر اس کے بعد میعاد میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ محیط ہو گیا۔ لوح یہ تختی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع الواح آتی ہے، اور آگے ہے محفوظ، یہ باب سامیہ یسمعو سے آتا ہے، حافظ یحفظ حفاظت کرنا، یاد کرنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، انا یقیناً، الذین وہ لوگ، فتنوا جنہوں نے تکلیف دی، المومنین ایمان والے مردوں کو، واو اور، المومنات ایمان والی عورتوں کو، ثم پھر، لم یتوبوا توبہ نہیں کی، فا نتیجہ یہ ہے، لام لیے، ہم ان کے، عذاب جہنم جہنم کا، واو اور، لام لیے، ہم ان کے، عذاب ہے، حریق جلانے کا۔ انا یقیناً، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو اور، عاملو اعمال کرتے رہے، الصالحات نیک، لام لیے، ہم ان کے، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من سے، تحت نیچے، ہا ان باغات کے، الانہار نہریں، ذالکا یہ، الفوز کامیابی، الکبیر بڑی، انا بے شک، بطش پکڑ، رب کا، تیرے رب کی، لام البتہ، شدید سخت ہے، انا بے شک، وہ رب، ہوا وہی ہے، یبدیو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، واو اور، یعیدو وہ لوٹائے گا، واو اور، ہوا وہ ہے، الغفور بہت مغفرت کرنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا، ذو والا، العرش عرش والا، المجید بزرگی، فعال کرنے والا ہے، لام لیے، ما اس کو، یریدو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، حل کیا، عطا آئی ہے، کا تمہارے پاس، حدیث خبر، الجنود لشکروں کی، فرعون کی اور ثمود کی، بلکہ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی میں تکذیب جھٹلانے میں، واو اور، اللہ من سے، ورا پیچھے، ہم ان کے، محیط گھیرے ہوئے ہے، بلکہ، ہوا وہ، قرآن ہے، مجید بزرگی والا، فی میں، لوح تختی، محفوظ۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے سامنے نہریں چلتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ البتہ وہ سخت ہے، بے شک وہی ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اور وہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش والا، بزرگی والا ہے، کرنے والا ہے ان کاموں کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون کی اور ثمود کی؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو کہ بزرگی والا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔